بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ بہت امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں بہت مختصر بات ہمارے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے اس پر کروں گا۔ یقیناً ہم سب بہت صدمے میں ہیں۔ وہ شخصیت ہمارے لیے بہت قابل احترام تھی، ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور بہت خوب وقت گزر رہا تھا۔ پتہ نہیں اب یہ صدمہ کس طرح کم ہوگا، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کریں، کیونکہ زندگی رکتی نہیں ہے کسی کے آنے جانے سے، ورنہ تو بعض ایسے صحنیات ہوتے ہیں زندگی میں، یوں لگتا ہے کہ اب اس کے بعد جینے کا کیا فائدہ۔ عزیزان گرامی، ہمارا پرچہ غالب کا خصوصی مطالعہ، اس سلسلے میں مڈ ٹرم امتحان تک آج ہماری آخری کلاس ہے۔ اس کے بعد 29-30 مئی کو آپ کے وسط مدتی مڈ ٹرم امتحانات ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے، چونکہ امتحانات آن لائن ہوں گے انشاءاللہ، بہت امید ہے کہ 6-7 جون تک یونیورسٹی اوپن ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر یہاں پڑھیں گے، گفتگو کریں گے، ملاقاتیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں امتحان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ تصاویر بنائیں تو بہت واضح ہونی چاہیے، کوشش کریں کہ کالی سیاہی جو جس کا نام ہی سیاہی ہے اس سے لکھیں تاکہ تصویر واضح ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اسے بھیجتے ہیں تو توڑ کر 2 حصوں میں نہ تقسیم کریں، اطمینان کے ساتھ۔ جب آپ نے لکھا ہے تو اس کو بھیجنے میں بھی تھوڑا حوصلہ، اطمینان رکھا کریں۔ ایک ہی ترتیب سے صفحہ نمبر لگائیں اور پھر پورا اس کی پوری تصویر بنا کر ڈاکومنٹس کی، اور وہ آپ PDF یا جس طرح بھیجتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس کے فون آ رہے تھے، جی پورٹل ایکٹیو نہیں ہے، جی فلاں ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے واجبات ادا کریں، پھر ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں وسیم ارشد صاحب، ان سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے واجبات ادا ہوں۔ اس دفعہ بہت سختی ہو رہی ہے، تو خدا نخواستہ کسی کا پیپر رہ جائے تو بعد میں بہت مصیبت پڑتی ہے، بہت مصیبت پڑتی ہے۔ اس لیے اپنے کوشش کر کے، مجھے پتہ ہے کہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کر کے کہیں سے کچھ دائیں بائیں کر کے اور اپنی ادا کریں تاکہ ہم آرام سے پیپر دے سکیں، دیکھ سکیں، آپ کا اگلا مرحلہ شروع ہو۔ دیکھیے، تیسرا سیمیسٹر بھی آدھا ہو، چوتھا بھی آدھا ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس؟ 1-1.5 ماہ 2 ماہ ہوں گے، بس انشاءاللہ ڈگری مکمل ہو رہی ہے آپ کی۔ تو کوشش کریں کہ یہ چیزیں ادا کریں۔ تو یہ پیپر کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ یہ آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا پورٹل پر یا کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پھر بار بار فون کر کے نہ پریشان کیا کریں، جی آپ کو واٹس ایپ کر دیں، کیوں کر دیں؟ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ پیپر بھیجیں۔ اچھا، اب اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ اسائنمنٹس کے حوالے سے بات کریں، لیکن اب وہ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں، جو آپ کے امتحانات کے بعد پہلی گفتگو فائنل ٹرم کے لیے ہوگی انشاءاللہ، اس میں بات کریں گے۔
تو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ حصہ جو ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالحکیم خالد صاحب پڑھا رہے ہیں اور کچھ حصہ میرے پاس ہے. اس میں ایک سوال جو تھا، ایک حصہ جو تھا شعری حوالے سے، وہ ہم نے بہت تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کی، جس میں کلام غالب کے جو فنی محاسن ہیں، علم بیان و بدیع اور تمثال کی روشنی میں، علم بیان پر، علم بدیع پر، تمثال پر میں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے. تمثال پر بے شمار مثالیں اور کافی طویل گفتگو ہوئی ہے. اگر تمثال پر الگ سوال آ جاتا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس اتنا مواد ہے کہ آپ اس کو لکھ سکیں. علم بیان و بدیع اور تمثال کا اکٹھا آتا ہے تو پھر تو بہت زیادہ ہے. علم بیان اور بدیع کا الگ الگ آتا ہے تو پھر بھی ہے. اور پھر اس کے ساتھ دوسرا سوال تھا کتب کا جو تعارف ہے، تو وہ بھی کچھ چند کتابوں کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ایک ایک پیراگراف میں، آج بہت مختصر کر کے، تاکہ وہ کسی نہ کسی حد تک آپ تک پہنچ جائیں. تو اس سلسلے میں نے 2 کتابیں، 2 نسخے جو ہیں وہ اردو کے حوالے سے بتائے تھے، خطوط کے حوالے سے، اور چند کتابیں جو ہیں وہ فارسی کی ہیں جن کا ہم تعارف دیکھیں گے. تو یہ دیکھنے کے بعد پھر یہ ایک سوال بھی آپ کا بن جائے گا کہ فارسی اور اردو کتب کا جو تعارف ہے وہ لکھیں. تو وہ جتنا ہم پڑھ لیں گے، آج دیکھ لیں گے چیزوں کو، وہی انشاءاللہ کافی ہے. تو اس سلسلے میں ایک کتاب تھی عود ہندی. میں نے عرض کیا تھا، پہلے بھی تھوڑی سی اس پر بات ہوئی تھی کہ غالب نے جو اردو مکتوب نویسی ہے، خط نگاری جو ہے، اس کا آغاز 1847 سے کیا تھا. احباب کو، دوستوں کو انہوں نے جو خطوط لکھے وہ انہیں بہت پسند آئے، اور ان کی طباعت و اشاعت کے لیے دوستوں کی طرف سے، احباب کی طرف سے اصرار شروع ہوا. تو ابتدا میں غالب ان کی اشاعت کے خلاف تھے، کہتے تھے بس خط ہیں لکھ دیے ہیں، اب ان کے چھپنے. اب بعد میں جب دوستوں نے زیادہ تنگ کیا کہ نہیں یہ تو چھپنے چاہیے، تو پھر وہ راضی بھی ہو گئے. اور 1866 میں مجموعہ مکاتیب مرتب کیا، لیکن غالب کی وفات سے تقریباً 4 ماہ پہلے اشاعت کی نوبت آئی. اب مرزا جو تھے وہ ایک مدت تک تو فارسی میں خط لکھتے تھے. اب بعض نے 46 جو ہے، میں نے پہلے 47 کا عرض کیا کہ بعض نے 46 کا وسط لکھا ہے، بعض نے تھوڑا سا اس میں ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جو ہے 1846 کے ابتدا میں، بعض کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں وہ انہوں نے چھوڑ کر فارسی خط لکھنا بہت کم کر دیا، اور خاص حالات کے سوا آخر تک وہ اردو میں ہی خط لکھتے رہے. تو ان کے اردو جو خطوط ہیں ان کو جمع کرنے کا خیال سب سے پہلے جو ہے وہ ممتاز علی خان میرٹھی کو آیا، یا ان کو خیال ہوا. تو پھر انہوں نے جو ہے چودھری عبدالغفور ان سے کہا کہ وہ آپ کو خطوط عنایت فرمائیں جو آپ کے پاس ہیں. تو انہوں نے بھیج دیے. پھر بعد میں یہ ہوا کہ وہ خط جو ہیں مزید دوستوں سے بھی تقاضا کیا گیا کہ یہ خط آپ بھیجیں. تو انہوں نے پھر سارے جو ہے وہ ممتاز علی خان صاحب جو تھے وہ پورا مجموعہ ان کے حوالے کر دیا. تو ممتاز علی خان کو خیال آیا کہ اگر کوشش اور تلاش کی جائے تو بعض دیگر حضرات سے بھی خط لیے جا سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے غفور صاحب کو مجموعے کی اشاعت جو تھی، یہ جو خطوط پہلے جمع ہوئے تھے، انہیں ایک دفعہ رہنے دیا، اور باقی دوستوں کی مدد سے مزید جو ہے وہ کوئی 150 کے قریب 137-40 تک تعداد بتائی جاتی ہے، وہ خط جمع کیے. اب کچھ تقریزیں جو تھیں وہ جمع ہوئیں، نثریں بھی کچھ حاصل کی. تو پھر یہ ان سب کا جو مجموعہ ہے وہ عود ہندی کے نام سے چھپا.
تو یعنی مرزا کی میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی وفات سے تقریباً 4 ماہ پہلے. تو اب اس نسخے کے مختلف صفحات ہیں تقریباً 200 کے قریب، اور اس میں شروع میں منشی ممتاز علی خان کا دیباچہ اور آخر میں حکیم مولانا صاحب میرٹھی صاحب ہیں، ان کی تقریزیں اور کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ اس میں چیزیں ہیں. اب اس طرح جو ہے اردو معلیٰ یہ اردو ہندی کی ترتیب کے وقت جب وہ دیا جا رہا تھا، مجموعہ ترتیب دیا جا رہا تھا خطوط کا، تو غالب کو خود یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے مکاتیب اشاعت پذیر ہوں گے، اس لیے انہوں نے احباب سے اپنے خطوط طلب کیے اور دوسرا مجموعہ جو ہے وہ اردو معلیٰ کے نام سے اشاعت کے لیے تیار کیا. لیکن یہ غالب کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد چھپ سکا. ان 2 مجموعوں کے بعد بہت سے طرفداران غالب نے ان کے خطوط مختلف ذرائع سے یکجا کر کے شائع کیے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اس سلسلے کا مکمل ترین مجموعہ غالب کے خطوط جو خلیق انجم صاحب نے مرتب کیے ہیں. اب انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے یونیورسٹی تو ہم ان کا متن بھی دیکھیں گے، یہاں میرے پاس موجود ہیں، تو انشاءاللہ کلاس میں وہ بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. جو 5 جلدوں میں غالب انسٹیٹیوٹ دہلی سے چھپے تو ان کو زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے. تو آخری جلد جو ہے وہ اس کی تقریباً 21ویں صدی شروع ہو رہی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ سامنے آئی. اب 2-3 کتابوں کا مزید تعارف جو ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ فارسی کتب ہیں جس میں 5 آہنگ ہے، مہر نیمروز ہے، دستمبو ہے، کاتب برہان ہے، درفش کاویانی ہے، اور گلے رانا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تھوڑا سا آپ ان کا تعارف بھی سن لیجئے کہ جو 5 آہنگ ہے وہ نثری تصنیف کا آغاز وہ انہوں نے کیا 1825 میں. اس کے 5 ابواب ہیں، فارسی تصانیف میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب 5 ابواب میں کیا ہے؟ مکتوب نگاری، مصادر و مصطلحات، اشعار مکتوبی، خطبات، تقاریض اور فارسی مکاتب. فارسی عبارتیں جو ہیں وہ بڑے آرائشی اور دقیق مشکل انداز میں لکھی گئی ہیں. اب اس طرح جو ہے مہر نیمروز جو ہے یہ 1850 میں، بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا تعارف ہو جائے 3-4 کتابوں کا. تو یہ بہادر شاہ ظفر کے حکم سے مغلیہ خاندان کی تاریخ لکھنے کا آغاز کیا تھا مہر نیمروز. ارادہ تھا کہ یہ 2 حصوں میں مکمل ہوگی. پہلا حصہ جس میں ہمایوں بادشاہ تک حالات لکھے گئے ہیں، مہر نیمروز کے نام سے 1855 میں شائع ہو گیا تھا. دوسرا حصہ بہادر شاہ ظفر تک تحریر کیا جانا تھا، جس کا نام ماہ نیم ماہ رکھا گیا تھا، لیکن 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی علامتی حکومت بھی نہ رہی. اس سے پہلے علامتی تھی نا نام کی، آپ کو پتہ ہے کہ پھر بعد میں وہ بھی نہیں رہی. تو اس لیے یہ جو حصہ ہے یہ سامنے نہ آ سکا، تصنیف نہ ہو سکا. اس طرح ایک کتاب دستمبو کے عنوان اور نام سے ہے. یہ 1857 میں ہنگامے کے دوران غالب جب گھر میں مقید تھے تو انہوں نے غدر کے حالات لکھنے شروع کیے. اس میں مئی 1857 سے اگست 1858 تک کے حالات درج ہیں. دستمبو جو ہے کتاب نومبر 1858 میں یہ کتاب اشاعت پذیر ہوئی. یہ مختصر سی کتاب بعد ازاں اردو میں بھی منتقل ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ. اب جو تینوں کتابوں کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، 5 آہنگ، مہر نیمروز اور دستمبو،
یہ تینوں نثری کتابیں کلیات جو ہے نثر یہ غالب کی اس نام سے بھی یہ شائع ہو چکی ہے۔ پھر ایک بڑی معروف اور اہم کتاب قاطع برہان کے نام سے ہے۔ یہ محمد حسین تبریزی کی لغت برہان قاطع کی اغلاط پر حواشی لکھ کر 1860 میں یہ کتاب مکمل کی گئی کہ ان کی جو کتاب تھی برہان قاطع، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس کی تفصیل بیان کر کے ان کی اصلاح کر کے جو حاشیہ ایک لکھا جاتا ہے تو وہ الگ انہوں نے اس کو کتابی شکل دی، اور یہ 1862 میں شائع ہوئی۔ اس کی اشاعت سے جو علمی دنیا تھی اس میں بھوچال آ گیا، ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا۔ تو اس کے جواب میں بڑے اشتعال انگیز تبصرے لکھے گئے، بڑی اشتعال انگیز باتیں کی گئیں، اور اس لہجے میں مزید کتابیں بھی لکھی گئیں۔ تو غالب نے بھی اس کے جواب لکھے اور لکھوائے، جن میں تیغ تیز کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی، ایک لطائف غیبی کے نام سے ایک کتاب ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور کافی چیزیں ان میں انہوں نے درست کرنے کی کوشش کی، اس لیے پھر اس کا نام جو ہے وہ قاطع برہان رکھا گیا۔ اب اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی کتاب فارسی میں درفش کاویانی کے نام سے ہے۔ تو یہ برہان قاطع کا جو ہنگامہ تھا، جب یہ ختم ہو رہا تھا تو غالب نے قاطع برہان کو نظر ثانی کے ساتھ پھر اس کو دیکھنے کی کوشش کی، تو نظر ثانی اور اضافوں کے ساتھ مزید حاشیہ لکھ کر 1865 میں درفش کاویانی کے نام سے مزید ایک کتاب لکھی، جو اسی کی ایک یوں سمجھیے کہ مزید ایک اصلاحی کوشش ہے۔ تو یہ چند کتابیں ہیں جن کا بہت مختصر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے انہیں رکھنے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ بہت امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو اچھی طرح دیکھیں گے۔ امتحان کے حوالے سے جو ضروری باتیں ہوئی ہیں انہیں بھی مزید کتابوں سے، جیسے کہ میں نے وہ ذکر غالب مالک رام کی کتاب کا ذکر کیا، غالب اور مطالعہ غالب بعد بریلوی صاحب کی جو کتاب ہے آپ کو دکھائی بھی تھی، پھر صحیفہ کا غالب نمبر جو ہے وہ بھی آپ کو دکھایا تھا، بتایا تھا۔ ان کتابوں کی مدد سے جن موضوعات پر ہم نے بات کی ہے انہیں مزید بہتر اور بہترین بنانے کی کوشش کریں گے۔ امتحان کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، پیپر کے حوالے سے کس ترتیب کے ساتھ اسے بھیجنا ہے، یہ چیزیں بھی آپ انشاءاللہ بہت امید ہے کہ کوشش کریں گے کہ ٹھیک طریقے سے پیپر کو توڑ کر 2-3 حصوں میں نہیں بھیجیں گے، ایک ترتیب کے ساتھ صفحہ نمبر لگا کر یہ ساری چیزیں بھیجیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ انہی کتابوں پر مزید کچھ گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ تو وہ چونکہ فائنل ٹرم کے لیے ہے، اس لیے یہ کلاس مڈ ٹرم امتحان تک آپ کی آخری کلاس تھی۔ تو میں پھر عرض کر دوں کہ جو ہم نے بیان، بدیع اور تمثال کے حوالے سے دیکھا ہے، تمثال کے موضوع کو الگ دیکھنے کی کوشش کریں، بیان اور بدیع کو الگ، اور یہ اکٹھا بھی آ سکتا ہے، الگ الگ بھی آ سکتا ہے، تعریف بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ نے شعری مثالیں پیپر میں درج کرنی ہیں وہ درست ہونی چاہیے۔ مثال، ایک شعری مثال بھی غلط نہیں لکھنی، وہ پھر برا تاثر پڑتا ہے۔ تو آپ کا ویسے بھی یہ آخری سمیسٹر ہے،
اور آخری سے آدھا بھی جو ہے وہ بھی مکمل ہو رہا ہے. تو جن کی کوئی کمی کوتاہی یا نمبروں میں پہلے کچھ ہے ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ یہ پیپر اچھے طریقے سے دیں. کلاسیکی شاعری اور غالب بہت آسان پیپر ہیں دونوں، تو اچھے طریقے سے پیپر دیں گے، پڑھ کر لکھیں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ نمبر اچھے آئیں گے، اور پیچھے کوئی اگر آپ کی کمی بیشی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اب آپ کے امتحانات جو ہیں 29-30 مئی کو ہوں گے، اور پھر اس کے بعد حتمی امتحان کے لیے کلاس میں امید ہے کہ تب تک اللہ خیر فرمائے تو یونیورسٹی میں کلاسز شروع ہو جائیں، ورنہ پھر اس طرح آن لائن کلاس کے لیے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.